اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بہت مشہور و معروف آیت ہے جیسے کہ آپ معلوم ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے. کون قرآن مجید؟ اس قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس کتاب اور اسی کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے لا ولا یمسہ الا المطہرون. اس کو نہیں چھو سکتا سوائے یہ کہ جو پاک و پاکیزہ ہو. اس کتاب میں شامل ہے. اور اس کتاب کو اگر اس کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پہ نازل کرا کہا لیزا لیزا ہو جاتا تو یہ پیغمبر کے سینے پہ نازل ہو. تو اس کا کلام ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے لیسا کمثلہ شیء. اس کا کوئی مثل نہیں ہے. ولا تدرک الابصار. ولا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. وہ دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ سے کوئی نہ پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اس کا کوئی کفو نہیں ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام. اب اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں. تو اب اس نے جب دین پروردگار نے پسند کیا ہے کیا کسی ایسے ویسے کو کیا اپنا رہبر بنا سکتا ہے؟ تو وہ بھی کسی کیا پیغمبر کو بنایا. اور دین کیا ہے؟ الہی عقیدہ ہے. جب پروردگار نے چاہا کہ اپنے پیغمبر اور عبادت گزار بندوں کے لیے دین ہو اسلام, یہ ایک دین ہو, تو اس نے وحی کی. اچھا وحی کب کی؟ تو جب رسول 38 سال کے تھے وہ ہرا میں گئے اور اس میں عبادت کیا کرتے تھے اور 2 سال تک عبادت کیا. جب 40 سال 1 دن کے ہو گئے تو وہاں سے آواز آئی اقرا باسم ربک پڑھے. تو آواز آئی, ایک مرتبہ دیکھا نظر نہیں, پھر دوسری مرتبہ پھر دیکھا تو جبرائیل کی. بھائی کیا پڑھے؟ جبرائیل نے کہا وہ جو آپ نے اللہ کی طرف سے علم ہے. اچھا بہت لوگ کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں تھے. جو پڑھے لکھے نہیں تھے تو پڑھا کیا؟ کی تعلیم دے. تو وہ عبادت کرتے تھے. جب 40 سال 1 دن ہو گئے تو اصل پڑھنا یہ اقرا جبرائیل ہے نا اللہ کے حکم سے قرآن کا نزول. تو نزول قرآن مبصرہ رسالت کیا ظاہراً کیونکہ نبی ایسا نہیں بچپنے ہی سے نبی ہوتا. یہ اگر کہہ دیں کہ 40 سال کے بعد رسالت ملی ان کو تو جناب عیسیٰ نے بچپنے سے تھے. آئیے پیغمبر مرسلین یہ خاتم الانبیاء یہ 40 سال کے بعد ہوئے. واہ 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 اللہ پڑھے محمد والے اللہم صل علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری نعرہ خیبری نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد نماز پڑھے ظہر کی, پھر عصر کی جا کے مولا علی جمع خدیجہ کبریٰ وہاں پہ واقعہ بتا. پھر عصر کی وہاں نماز کیوں بولے ایمان لائے. پہلے ایمان نہیں لایا بلکہ ایمان ظاہر کیا, ایمان پہلے سے تھا. تو وہاں عصر کی نماز ہوئی.
پھر اس کے بعد دین اسلام اسے پھیلاتے رہے. اب یہ ذوالشیہ کا واقعہ جی کیا کون میری ہدایت کے کاموں میں مدد کرے گا؟ جو میری مدد کرے وہ میرا بھائی وسیع وزیر خلیفہ ہوگا. مولا کھڑے بیٹھا دیے 2 مرتبہ پھر تیسری مرتبہ جب کوئی سوچ رہے کوئی بزرگ کھڑا ہے تو اس لیے مولا علی بچے تھے اس وقت بیٹھا دیا گیا. پھر کوئی نہیں تو مولا علی نے کہا یہ میرا بھائی وسیع وزیر خلیفہ ہوگا. لیکن کیا ہے وہ دعوت عام نہیں تھی, وہ دعوت خاص عبد المطلب کے جیسے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا تھا وہ دعوت تو وہ وعدہ کر لیا. تو پھر اسی طرح دین اسلام پھیلانے کے لیے جب وعدہ کر لیا تو ہر جگہ مولا علی نے ساتھ دیا. جنگ خیبر ہو, احد ہو, بدر ہو یا بستر رسول پہ ہو تو ہر جگہ انہوں نے ساتھ دیا. تو ایسے ساتھ دیتے رہے. تو دین اسلام پھیلانے کے لیے تو اب جو رسول جو مبعوث پر رسالت ہوا اس نے دین اسلام پھیلانے کے لیے ہر پہچانوار ہے. کبھی انا و علی من نور واحد کہا, کبھی حسین کو کہا حسین فاروق. تو یہ پہچانوار ایسا نہیں ہے کہ جانتے نہیں تھے لوگ, لیکن یہ پہچانوار ہاضا کہہ کے بتا رہا ہے کہ یہ حسین ہے. سب کو یہ اہل بیت کو پہچانوا رہے ہیں کہ دیکھو کہ ایسے نہیں. کل کو جب بہت سے لوگ نقلی جب خدا 365 خدا بنا لیا کرتے جبکہ غدیر میں بھی کہا یہ مت فہاد علی مولا ہی کہہ کے پہچانوایا. حسین چاہے علی کوئی بھی دوسرا بنا لے تو اس طرح سے ہاضا کہہ رہا ہے. اچھا تو اس طرح دن جو 18 ذوالحجہ تو وہاں پر مولا کو آخری حج کے جب فارغ ہوئے وہاں جا کر کے بھی اس جگہ پہ جائے جہاں 5000 لوگ جا کے مدینے سے مکہ سے لوگ پہنچانے جایا کرتے تھے, تو اس جگہ روک دیا. وہاں دھوپ, اب لوگ تعجب ہے یہاں کیوں روکے, کیونکہ کبھی ایسی جگہ روکے اگر کہ جہاں رکتے ہیں پانی پینے کھانے تو معلوم ہو چلو کوئی بات نہیں پانی, لیکن اچانک ایسی جگہ جہاں دھوپ ہے سایہ نہیں ہے وہ روک گیا, تعجب ہو گیا. اور وہاں پہ جو پیچھے رہ گئے تو ان کو بلایا گیا, جو پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا گیا. آج جو آگے بڑھ گئے ان کا انتظار, آگے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا گیا, آگے جو بڑھ گئے تھے. تو اب جب اردو کے کجاوا کا ممبر بنایا گیا, ممبر بنایا گیا, جب بولا گیا تو کوئی کہا بھائی مدینہ بہت دور ہے, یہ مکہ سے لیا جا. اچھا بتائیے ممبر بنایا, اب کہہ رہے نہیں وہاں سے نہیں یہی بنے گا. تو لوگ تعجب میں کیسے بنے گا بھائی, بتا جب ممبر نہیں بنا سکتے تو خلیفہ کیسے بنائے گا. کجاوا کا ممبر بنایا گیا, کتنا اونچا کرے اور اونچا, کیونکہ رسول ہمیشہ جب تبلیغ کہے یا دین اسلام کہنا ہے صرف تبلیغ مطلب آواز پہنچ جائے گا, نہیں دین اسلام پہنچ جائے. کبھی اپنا چہرہ آواز نہیں چاہتے کہ میں دکھائی دے, یہاں کہہ رہے نہیں اور اونچا آج دکھانا ہے تو آپ پہلے سب سے اقرار لے کر لیا کیا میں تم لوگ حاکم مولا ہوں, تم لوگ کے نفس پر تم لوگ سے زیادہ حق رکھتا ہوں. سب نے اقرار کیے جی رسول. پھر اس کے بعد رسول نے پھر مولا علی کو اٹھایا, من کنت مولا فہذا علی مولا. اس طرح اٹھایا کہ ہم اپنے سامنے, کیوں اب نبوت پیچھے ہو گیا کیونکہ اب امامت آنے والا ہے. اس طرح احد میں مولا علی نے رسول خدا کو کہا رسول خدا مارے گئے. تو مولا علی نے اٹھایا کہا کہ حاضر محمد رسول اللہ
उसी तरह उठाया गई, अरे ये रसूल अल्लाह है, उसी वक्त सोच लिए थे कि हाँ मैं उसी तरह हादा कह के कहा हादा ही करके बता। वाह वाह चार लोग मुकर्रर किए गए कि जैसा रसूल का है वैसे ही और लोग ये दोहराएं ताकि पूरे दूर तक पूरे मजमे तक खबर पहुंच जाए। कौन कौन? अबूजर, मिक्दास, सलमान, अंबर, ये चार लोग ना जनाब अबूजर से अजान दिलाई गई, वहां पे सादिक अमीन कहा गया। तो जब ये ऐलान हो गया विलायत तो लोग कहे जाए नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं, अभी बैयत लेना है सबसे, ऐसे नहीं छोड़ सकते, अभी बैयत लेना है। भाई इतने आदमी है, बैयत लेना है तो बहुत टाइम लगेगा, ना खाना ना पीना। कह रहे कोई बात नहीं, मेरे पास एक उठनी है, उससे जवाब कहते हैं एक उठनी में क्या होगा? कहे वो दुल्हशीरा में एक दुम्बा था तो उसमें इतनी बरकत हो गई। अबू तालिब ने अबू तालिब से पूछा गया ये बरकत कैसे हो गई? कहा वो हमारे भतीजे से मस हो गया था तो वो बरकत इतनी हो गई। तो यहाँ खुद रसूल खुदा अपनी उठनी दे रहे हैं। अब यहाँ अच्छा कुछ लोग लाइव भी देख रहे थे कि आप बैयत हो रही इस तरफ हो तो बैयत कर रहे हैं, तो वहाँ पे गदीर कहा जाता है। तो जगह का नाम गदीर मतलब जिस जगह पानी हो गहरे तो एक ऐसे लोग एक जुरूफ आया उसमें औरतें भी थी वहाँ पे, तो उसमें बैयत कर और वहाँ पे इस्तेमाल क्या था, इतना टाइम हो जाएगा तो शामियाना लगाया गया और वहाँ पे तो ये देख लेंगे देखने वाले तो आए भी ढूंढते हैं। तब कह रहे अली किस तरह बैठ कर रहे हैं देखा जाए तो कुछ लोग था अली का हाथ इस तरह जमीन में था, भाई आदमी आसमान की तरफ होना चाहिए। तो जाके रसूल से शिकायत किया, सुनने का नहीं अभी मैं ऐलान कर दिया, उन्हीं से पूछो। हिम्मत नहीं पड़ी। तो फिर किसी तरह साहब ने कहा तो उनके साथ एक बात नहीं ठीक है चलते हैं। तो मौला अली से पूछे भाई ये वो एक मसला बोलना है कुछ क्या आप इस तरह से बैयत कर रहे हैं? बैयत कर नहीं हो, बैयत ले रहा हूँ। मेरा दोस्त तुम्हारा दोस्त मेरे कौन है, मैं तुम्हारा कौन है? तो कोई पुरानी है सूर्य वाक़िया क्या है इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम। आए रसूल जो तुम्हारी बैत है वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बैत है और अल्लाह का हाथ क्या ऊपर। तो बैत लेना लेता हाथ हमेशा ऊपर ये साबित होगा। तो इस तरह जब यहाँ गदीर का ये हो गया तो एक आएगा आज जो आज के दिन मैंने काफी मायूस हूँ। अच्छा ये कह रहे मुकम्मल हो गए तो अभी मुकम्मल नहीं क्योंकि अगर किसी मकान को बनाए तो कह रहे ठीक है मुकम्मल हो गए तमाम हो गए ये नहीं बोले, क्योंकि जब तक कि अतमन तो नहीं आया नेमतें तमाम हो गई अकमल तो अभी कामिल हुआ है, लेकिन अभी क्या उसमें रहने वाला कोई आया नहीं है, घर बन गया है लेकिन उसमें रहने वाला आया नहीं है। तो उस वक्त जब विलायत तो मौला अली को ना मिले उस वक्त तक कामिल होगा। अतमम तो उस वक्त वो विलायत अली इब्न तालिब मुकर्रर हो गया, जब मुहर लग गई तब अतमम तो तब आप समझिए कामिल हो। लेकिन खत्म नहीं, क्योंकि अब तो इस्लाम दिन इस्लाम शुरू हो रहा है, अब तो शुरू हो रहा है इस्लाम। तो बहुत लोग वहां से कहते अब रसूल अब घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। तो अब क्योंकि काफी मायूस हो गए उससे पहले सूर्य माता का काफी मायूस हो और इस
طرح کمی ہوتی رہتی ہے اسلام جب یہ کامل ہو کہ یار علی بن گئے ہیں. اسی طرح بننا فرض ہی تھا کہ ہر جگہ ہر جنگ میں انہوں نے ساتھ دیا, اسی ان کو پہچانوایا کہ یہ علی حالت ہے کہ پھر حسین کو پہچانوایا, کبھی حسین کو مسجد میں پہچانوا رہا ہے, یہ اس کو پہچانوا رہے, یہی ہے جو دین کو بچانے والے, یہی اسماء جو ہے جو دین کو بچائے. اب اس طرح جب دین میں اچھا رسول کیا اس وقت تک کہتا ہی نہیں جب تک وہی خدا نہ ہو. جب یہ قرآن میں ہے ثابت ہے تو جو کہے یہ پڑوسی کا حق ہے, یہ اس کا حق ہے, یا اس کو برا مت کہو, یا اس کو پریشان کرو کہ مجھے پریشان کرو. اسی طرح دیکھیے اب کوئی رسول کے بیٹی کو اذیت دے تو کیا فاطمہ کو بدر تو ملنی فمن اغضبها فقد اغضبنی, جو اس کو اذیت اس نے دیا اس نے مجھے دیا. جو یہی ہے غضبناک ہوئی تو میں غضبناک ہوں, اور رسول خدا جب غضبناک ہوئے تو پروردگار غضبناک ہو. تو اس طرح دین اسلام چلاتے ہیں. اور یہ ایک جب اسلام عروج پہ گیا تو نجران ایک جگہ کا نام ہے, نجران ایک جگہ کا نام. اچھا اسلام کیا رسول خدا سے اس سے پہلے نہیں, پہلے سے تھا, آدم کے زمانے سے تھا, لیکن کوئی قد و فعل نہیں تھا, کوئی اصول ضوابط معین نہیں تھے. لیکن وہی جب جناب نوح کے زمانے میں آیا تو قرآن پروردگار نوح کے زبانی کہلوا رہا, اسلام کو ثابت کرایا. کیا سورہ یونس کی 72 آیت میں کہہ رہا میں تم سے نصیحت کر رہا تو تم نے کیوں انکار کیا, کیوں منہ موڑ لیا. میں مفہوم بتا رہا کہ کیوں منہ موڑ لیا. ہم کو تم سے اجر نہیں چاہیے تھا, میرا اجر پروردگار پر ہے, میرا اجر پروردگار پر ہے. یہ پروردگار کا حکم ہے تاکہ میں نیک بندوں میں شمار ہوں. اسی طرح جہاں ابراہیم آئے انہیں بھی دین, یعقوب آئے اپنے اولادوں کو سمجھا رہے, میں وصیت کر رہے ہیں کہ یہ جو دین اسلام ہے سورہ بقرہ کی 172 آیت میں ہے کہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ یہ جو دین اسلام اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے, دین اسلام ہے تو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. اور جب دنیا سے جانا تو مسلمان رہنا, مسلمان اٹھنا, مطلب بننا نہیں, مطلب مسلمان اٹھنا. تو یہ مطلب مسلمین میں سے رہنا, تو مطلب پہلے سے اسلام آیا. اسی طرح جناب یوسف ایک آیت تو یوسف کی, جناب یوسف بھی کہا پروردگار تو نے مجھے ملک دیا, مجھے ملک دیا, تو زمین و آسمان کا مالک ہے, اور مجھے اٹھانا تو مسلمان اٹھانا, اور مجھے مخلص بندوں میں شمار کرنا. اب بھائی مخلص بندے کون ہے؟ تو ایک جگہ انما یرید اللہ یذبنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا, یہی اہل بیت جو ہے مخلص بندے ہیں. بھائی یہ کب سے ہے؟ اگر اس کو پتہ لگانا ہے تو ایک مرتبہ جبرائیل تھے, تو جناب جبرائیل سے رسول خدا نے پوچھا کہ بھائی آپ کی ایج کتنی ہوگی؟ کہتا ہے ایک ستارہ نکلتا ہے جو 70 سال کے بعد نکلتا ہے, اور میں نے 70 مرتبہ اس کو دیکھا ہے. پہچان جاؤ گے؟ ہاں ضرور. مولانا درمیان بلائے اور سامنے آئے, تمام ایسے کیا, دیکھا یہی وہ ستارہ تھا. اب سوچ لیے کب سے ہے یہ بیت ہے, اسلام کب سے ہے, کب سے ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کا دین اسلام پھیلاتے رہے, یہ اسماء ہے. تو اب اسلام جب عروج پہ آیا تو نجران ایک جگہ نام یمن کے شمالی صنعاء کے 10 میل دور پہ ایک نجران ایک مقام کا نام, ایک جگہ نام. جب اسلام ترقی پہ ہوا رسول خدا نے بھیجا کہ اسلام قبول کرو, جزیہ
تو وہاں سے لوگ سوچیں پھر آئے رسول کے پاس، لیکن کیا وہ سونے چاندی کا لباس اور مزین ہو کے آئے رسول نے بات نہیں کی، پھر کیا بات بلائے آپ بات نہیں کی، جب کوئی چیز نے کہا علی کے بادشاہ پتا چلے گئے سادہ لباس پہن کے آئے پھر بات کی ہے اور ان کو بتاتے ہیں وہ لوگ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اتنا دلیل دیا لیکن نہیں مانے۔ اچھا جو لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، لیکن دیکھیں رسول سمجھا رہے ہیں لیکن قرآن کافی نہیں ہوا، اہل بیت کی ضرورت ہوئی، تب کہا کہ ابناءکم ابناءنا نساءنا نساءکم، تب کہا کہ تم اپنے مردوں کو لے آؤ، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے مردوں کو، تم اپنے نفس کو، اس طرح سے بولا کہ تب پھر اس کے بعد مطلب جب یہ طے ہو گیا۔ اچھا نجران کا بولو، نجران تھا وہ نجران، پہلے وہ عیسائی جو وہاں آیا تھا پہلے وہ بھی عرب کی طرف پوجتے تھے، اور جب وہاں سے جب روم سے ایک شخص عیسائی راہب آیا اور وہاں تبلیغ کرنے لگا کر کے، تب جا کر کے وہاں پہ عیسائی ہو گئے، وہ کلیسا بنایا، ایک گرجا کلیسا گرجا وہاں اپنی عبادت کرتے تھے، اور 73 بستیاں تھیں وہاں، 73 بستیاں تھیں اور 40,000 آدمی تھے وہاں۔ تو جب بلایا گیا اس طرح، پھر اس کے بعد کہا ٹھیک ہے موبائل میں، اچھا موبائل میں یہی 5,000 اکٹھا دکھا دے، دیکھیں صرف قرآن کافی نہیں، اہل بیت یہی جو ہے دین اسلام بتائیں گے، اور قرآن کافی نہیں، جب کچھ بھی دین کو آ جائے گے تو یہی بتائیں گے۔ تب موبائل کی بات ہوئے ٹھیک ہے، تو موبائل میں ایک پنجاب میں پاس کریں، اس طرح رسول آگے آگے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد رسول گود میں امام حسین کو لیے اور ہاتھوں کو پکڑے امام حسن، اور اس کے پیچھے فاطمہ زہرا، اور پھر اس کے بعد مولا علی جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ نبوت امامت کے رابطے کو عصمت کہتے ہیں، فاطمہ زہرا کہتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ نبی آگے آگے چل رہے ہیں، اس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے فاطمہ زہرا، اس قدم کو چھپاتے ہوئے میں اس پہ رکھتے ہوئے مولا علی جا رہا۔ صبح کے وقت، صبح کی نماز کے بعد سے پہلے، تاکہ لیکن پردے کا اہتمام تھا، اور پردے کا اہتمام تھا، کیونکہ آدمی کو صرف اتنا سمجھ میں آئے کہ ہاں 5 لوگ ہیں، تو جب وہاں گئے موبائل، تو نجران والے دیکھ کر کے لگ گئے کہ وہ ہستی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان سے موبائلہ کیے تو ان کے مذہب ختم ہو جائیں گے، کسی دوسرے میں تبدیل ہے، مسکو ہو جائیں گے، مسکو ہوتا ہے یا تو کسی بیماری میں ہو جاتے ہیں، یا مشکل میں ہو جاتے ہیں، یا بدل جائیں گے، کسی جانوروں میں ہو جائیں گے، اس طرح سے تبدیل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو کہ نہیں موبائلہ نہیں کر، جزیہ دے کر مان، تو مان کر اب جزیہ کیا باب بدل کیا، اس کو مالک بھائی کہتے بنا لڑائی جھگڑا بنا تلوار نکالے ہوئے، اگر کوئی مال ہے اسے مالک بھائی کرے، تو وہی مال دیا فاطمہ زہرا کو اللہ کے حکم سے اس کو دے دی رسول نے، اور اس کے لیے تو وہ بھی مال اللہ کے حکم سے دیا ہے، لیکن وہ لوگ اس کو بھی ہٹ کر غازی غصب کر لی۔ اچھا یہاں پہ دکھا دیا کہ اہل بیت پہ جب بھی دین پہ آ جائیں گے تو اہل بیت ہی کام آئیں گے، یہ اکٹھا کر کے دکھا دیے۔ جب اکٹھا ہوتے ہیں نا تو کوئی پہچان نہیں پاتا ہے، کیونکہ جب آیت عظیم نازل ہوئی تھی تو جبرائیل کو بھی پوچھنا پڑا یہ کون ہے، آتے جاتے ہیں پھر بھی پہچان نہیں، یہ دین پھیلاتے دین میں، تو یہ رسول کبھی دین پھیلایا، کبھی علی کر
علی حسن یہ امام حسن سید شباب اہل جنہ آدھا حسین فاروق ہو حسین امی دیوانہ میرا حسین پہچانوار ہے سب یہی دین کام آئے. تو لیکن آج رسول کے جانے کے بعد چاند رات اس مہینے کے انتظار میں تو رسول جب سے پیدا ہوئے امام حسین تب سے رو رہے ان کو دیکھ. اچھا فاطمہ زہرا کہتی ہیں جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے ایک مرتبہ جب میں سنتی ہوں رات میں تو ایک آواز آتی ہے ایسے امام حسن کے لیے بھی نہیں کیونکہ میرے پیٹ میں ایک بچہ جس کو امام حسین کہتے ہیں اور وہ یا امی عطشان آواز کی یا امی عطشان انا عطشان میں پیاسا ہوں تو میں پانی جا کے پی لوں. لیکن پھر آواز آتی ہے انا غریب انا مظلوم. امام حسین کہتے ہیں یہی وہ حسین ہے جو کربلا میں شہید ہوگا. آپ نہ پانی ہوگا نہ کھانے ہوگا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. یہاں تک کہ ان کی اولادوں کو بھی شہید کیا جائے گا. یہی ایک ایسی گھڑی بھی آئی جب ملعون یزید نے جب ایک خط بھیجا مدینہ میں کہ ہاں حسین سے بیعت لے لی جائے. حسین گھر میں آئے اور پھر بتایا اسے کیونکہ ولید نے مروان کو بھیجا اور بتایا اسے بیعت ہے کیونکہ بیعت میں لکھا لگا حسین سے بیعت لو یا سر کے جسم سے قلم. حسین کے ساتھ جب زینب نے پوچھا کہ ایسی ایسی بات ہے تو زینب نے کہا عباس تم بھی جاؤ علی اکبر تم بھی جاؤ اور حسن تم بھی جاؤ علی اکبر تم بھی جاؤ انو محمد تم بھی جاؤ. لیکن آج جناب زینب سب کو بھیج رہی ہے. کل کو جب حل من الناس ینصرنا کی آواز آئے گی تو کون جائے گا مدد کرنے کو. مظلوم حسین جب گئے دربار میں تو مولا عباس کہتے ہیں اندر اجازت ہے. امام حسین پوچھ رہے ہیں کہ دروان وہاں تھا لیکن کیا امام حسین نے کہا نہیں رک جاؤ جب ہماری بلند آواز سے سننا تو آج. امام حسین گئے اور جب گفتگو ہونے لگی تو اشارے سے کہا مروان نے کہ ان کے سر الگ کر دو. امام حسین نے کس کی مجال کے میرے سر جسم سے جدا کر کے یہ آواز سننا تھا. مولا عباس اندر داخل ہو گئے کیونکہ جب گورنر ہوتا ہے نا گورنر کے بڑے دروازے لگ جاتے ہیں تو دھک دھک پیچھے ہٹے. علی اکبر کو کہاں پیچھے اور پھر شانے سے مارا اور دروازہ گرا. جب پہنچے تو تلوار ایک لے کر مروان اور اس کے اوپر ٹانگ کیا. لیکن امام حسین نے کہا ولید اور مروان پر ٹانگا لیکن کہا ابھی نہیں عباس سب. تو وہاں سے بھی چلے کہ حسین نے کہا تھا اگر بیعت ہی لینا ہے تو کل مجمع آ نہیں کیا دروازہ بند کر کے. تو پھر حسین گئے اور کہا سامان سفر تیار جب جانا. تو وہاں سے پھر نانا کے روزے پہ آتے ہیں اور روتے روتے غش میں آپ لگ جاتے. کیا دیکھتے ہیں نانا کہتے ہیں کہ بیٹا اب میں بھی تم سے ساتھ جاؤں گا. تو حسین نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. کہا تم شہید کیے جاؤ گے. جب بیویوں کے بارے میں کہا گیا تو کہا ان کے بے ردائے ان کو کوفہ اور شام ان کو پھرایا جائے گا. تو کہیں بھی مجھے منظور ہے لیکن پھر اس کے بعد جب آپ ہوتی ہے تو حسین خیمے میں جاتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. جناب زینب نے پوچھا کیا ہوا تو
جب حسین نے کہا کہ میں ایسے ایسے جب گیا تو ایسے ایسے ہوا کہ نانا نے کہا میں شہید کیا جاؤں گا. کیا اس پہ رو رہے کہ نہیں؟ اس پہ نہیں رو. کہا جی پہنے بے مخنو چادر صبح اور شام پھیرایا جائے گا. کہاں منادی نے ندا دے گا کہ یہ ہے علی کی بہو بیٹیاں، یہ ہے بہو بیٹیاں علی کی سر ننگے ہیں، اور صبح اور شام پھیرایا جائے گا. اور اس طرح سے پھر اس کے بعد سامان سفر تیار کرتے کہتے ہیں کہ ایک عباس ہماری تیار کرتے ہیں. سب بیویاں آتی ہیں، ایک بیویاں آتی ہیں سوار ہوتی ہیں، جو ان میں کلثوم آتی ہیں تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سوال آتا. لیکن جب لاسٹ میں جب جناب زینب آتی تو کہا کہ کبھی عباس آگے بڑھتے ہیں، کبھی اور محمد آگے بڑھتے ہیں، کبھی علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، کبھی امام حسین آگے بڑھتے ہیں. کہتے نہیں، ہم کو وہی سوار کرے گا جو 11 محرم کو مجھے سوار کرے گا. تو حسین نے جناب سجاد کو لایا سوار 11 محرم کی رات تو اب وہ مقام آیا جب سوال ایسے چلتے رہے تو وہ مقام آیا اور جب اپنا چاند جب دیکھا ہوگا، کیونکہ ہم ادا خانہ سچ کیا ہوگا کہ ہر جگہ، کیونکہ اس میں فاطمہ زہرا بھی آتی ہیں، اس میں علی مرتضیٰ بھی آتے ہیں، ہے کہ آپ لوگ بولیے کہ اس رونے کا ثواب اتنا ہے کہ اگر روتے روتے رخسار تک آ جائے ہے تو وہ جنت میں اس کو ایک جمع ایک مقام رونے کی اہمیت ہے. تو ایسی جب وہ مقام جب ایک مدد چاند دیکھا، کیونکہ 2 امالیات گئی ہیں. ایک تو ظاہراً امالی دکھا رہی ہے کہ علی ہے، یہ حسین ہے، یہ علی اصغر ہے، یہ سارے امالی دکھائی جا رہی ہے. یہ ایک دیکھ رہے ہیں، ہر آدمی دیکھ رہا ہوگا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب کو معلوم ہے. لیکن ایک امالی صرف امام حسین دیکھ رہے ہیں جس میں فاطمہ زہرا بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، اور جس میں رسول خدا بھی چل رہے ہیں. تو چلتے ایک مقام کو سے جب دیکھا ہوگا کہ یہ چاند دیکھا ہوگا تو یاد آیا ہوگا کربلا کا وہ مقام کہ جہاں یہ دیکھے ہوں گے، یہاں علی اکبر شہید ہوں گے، یہاں انو محمد شہید ہوں گے، یہاں پہ عباس شہید ہوں گے. وہ مقام یاد چلتے 11 محرم کی رات جب تمام شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ جب سوال ہونے کو تو وہ وقت آیا جب جناب زینب سوال ہو پائی تو دیکھی سید سجاد کو دیکھی کہ بیڑیا ہاتھ میں ہٹکڑیاں اور گلے میں تو عباس کو یاد کیا اور فرات کی طرف دیکھا، اے عباس، کیونکہ اس وقت بولی تھی نا کہ مجھے وہی سوار کرے گا جو 11 محرم کو سوار کرے گا. تو آئے وہ مظلوم جو اس طرح سجاد آگے بڑھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لیکن ایک جب مقتل کی طرف دیکھتے ہیں اچانک گرا دیتی ہے جناب زینب اپنے کو. تو پھر اس کے بعد جب چوتھے امام کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا، آپ نے اپنے کو ہماری سے کیوں گرا دیا؟ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بدن ایک دم سفید ہو گیا ہے، بدن میں خون نہیں ہے. سید سجاد نے کہا بنا جس کے سامنے 18 بنی ہاشم شہید ہو جائے، جس کا باپ آپ شہید ہو جائے، ابھی کفن پڑا ہو، جو اتنا